داماد پیغمبر خلیفہ رابع سیدنا حضرت علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کعبۃ اللہ کے اندر بھی سیدنا حضرت علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا جہاں پر سوال ہے، قرآن و سنت کے مطالعہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے سیدنا حضرت علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت مسلمہ میں اصحاب پیغمبر کی جماعت میں سے انبیاء کی جماعت کے بعد قیامت تک آنے والی انسانیت میں سیدنا حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی، مقام رکھنے والی شخصیت ہے۔ آپ کا مقام اور آپ کے فضائل و مناقب اس قدر ہیں، امام نسائی رحمہ اللہ نے خصائص علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ روایت بھی پیش کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت علی بن مرتضیٰ کے فضائل و مناقب جس قدر بیان کیے اس قدر فضائل و مناقب کسی اور صحابی کے بیان ہی نہیں کیے گئے۔ سیدنا حضرت علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی اصحاب پیغمبر نے کسی نے اپنی زندگی کا بچپن کہیں پر گزارا، لڑکپن کہیں پر گزارا، جوانی کے بعد کوئی بڑھاپے کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو یہ فضیلت اور مقام بھی حاصل ہے کہ سیدنا حضرت علی مرتضیٰ نے بچپن، لڑکپن، جوانی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور صحبت کے اندر گزارا ہے۔ حضرت عبد مناف جن کی کنیت ابو طالب ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگا چچا تھے۔ حضرت ابو طالب کی کثیر تعداد کے اندر اولاد تھی، اور مال و زر کے اعتبار سے بہت کمزور سے تندرست تھے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد مناف یعنی حضرت ابو طالب اپنے چچا سے کہا کہ آپ اپنے بچوں کو تقسیم کر دو اپنے بھائیوں کے درمیان، اور یہ جو آپ کا سب سے چھوٹا بیٹا حضرت علی ہیں ان کو میرے سپرد کر دو، ان کی تربیت اور پرورش میں کیا کروں گا۔ حضرت ابو طالب نے حضرت علی مرتضیٰ کو ایک روایت کے مطابق 7 سال اور دوسری روایت کے مطابق 10 سال کی عمر کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور تربیت کے لیے آپ علیہ السلام کو سونپ دیا۔
آپ کے فضائل و مناقب کو دیکھا جائے، سیدنا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مکہ کے سین کے اندر آیا تو میں نے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ تشریف لائے۔ اس وقت تک حضرت عباس جو کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور نماز کے بارے کے اندر عمومی قاعدہ اور احکامات جاری نہیں ہوئے تھے، تو حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا، میرا بھتیجا آئے اور انہوں نے بیت اللہ کے سین کے اندر کھڑے ہو کر ایک عجیب حرکت کی۔ پہلے آسمان کی بلندیوں کی طرف دیکھتے رہے اور پھر اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، کانوں تک اٹھایا اور اپنے پیٹ کے اوپر، ناک کے اوپر باندھ لیے۔ پھر آپ کے ساتھ ایک اور بچہ آیا، وہ آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا، ایک عورت آئی جو آپ کے پیچھے کھڑی ہو گئی، اور یہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی ترتیب پر کرتے رہے، اور وہ عورت جو آپ کے پیچھے کھڑی تھی اور وہ جو بچہ جو آپ کے ساتھ کھڑا تھا، وہ بھی آپ کو دیکھا دیکھی وہی کام کرتے رہے۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں، حضرت عباس فرماتے ہیں، لوگوں میں ان کے ان اعمال پر حیران تو تھا، لیکن تمہیں پتہ ہے کہ ایک میرا بھتیجا تھا اور دوسرے حضرت علی تھے، اور آپ کے پیچھے کھڑے ہونے والی عورت حضرت خدیجہ تھی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ تھی۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ یہ وہ دو نفوس ہیں، خدیجہ اور علی، جنہوں نے سب سے پہلے پیغمبر کے دین کے اندر داخل ہوئے اور پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز ادا کی۔ تو یہ خصوصیت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ آپ دین مصطفیٰ کے دنیا کے اندر آنے کے بعد نماز پڑھنے والوں میں سے وہ پہلی شخصیت اور ہستی ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر کے ساتھ مل کر کھڑے ہو کر نماز ادا کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی آیات کا نزول شروع ہوا جب آپ نے جبرائیل امین کو دیکھا تو انتہائی گھبرا گئے۔ سردی کے سخت موسم کے اندر بھی جب آپ گھر تشریف لائے تو آپ کا جسم کپکپا رہا تھا، آپ کی پیشانی سے پسینے کے قطرات گر رہے تھے، اور آپ نے آتے ہی حضرت خدیجہ سے کہا، زمبلونی زمبلونی، مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے کمبل اڑایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر جب میری حالت سنبھل نہیں رہی تھی تو خدیجہ نے میری حالت کو دیکھ کر میرے سر سے تکیے کو نکالا اور اپنی گود کو پیش کیا، اور گود کو پیش کر کے میرے سر کو اپنی گود کے اندر رکھا، میری پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، اے محمد، کیا ہوا؟ جب میں نے اپنی ساری کہانی سنائی تو کہا کہ ڈرنے کی بات نہیں، آپ تو وہ ہیں جو ہر ایک کے ساتھ حسن و سلوک اور احسان مندی کرنے والے ہیں، پیاسے کو پانی پلانے والے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے ہیں۔ بھلا آپ کے ساتھ آپ کا رب کوئی غلط یا کوئی برا کام کر سکتے ہیں؟ یقیناً اس کے اندر خیر ہی خیر ہوگی۔ حضرت علی فرماتے ہیں، پھر حضرت خدیجہ حضور علیہ السلام کو لے کر حضرت نوفل کے پاس لے گئی۔ حضور علیہ السلام نے اپنا قصہ بیان کیا تو انہوں نے بتایا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، وہ آنے والا ناموس جو آپ کے پاس آیا، جن کو آپ نے دیکھا،
یہ ناموس اور یہ شخصیت اور ہستی وہ ہے جو آپ سے پہلے باقی نبیوں کے پاس آ چکی ہے۔ اس کا نام جبرائیل امین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام نبیوں کے پاس لانے والا ہے۔ آپ نبی ہونے والے ہیں۔ اللہ آپ کو نبوت کا تاج پہنائیں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضور واپس تشریف لائے، ابھی تک آپ کے لیے کو واضح طور پر نبوت کا اعلان کرنے کا حکم نہیں تھا۔ کچھ دن گزرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی کی چوٹی پر اعلان نبوت کیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے خاندان کے لوگ، آپ کے ساتھ پیار و محبت کرنے والے لوگ، آپ کی بستی کے لوگ، آپ کو صادق و امین کہنے والے لوگ، آپ کی زبان پر یقین رکھنے والے لوگ حضور کے خطاب کو سننے والے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنا اعلان کرنے سے پہلے ایک بات فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ جس پہاڑی کے چوٹی پر میں کھڑا ہوں، اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک بہت بڑا قافلہ سواریوں پہ سوار ہو کر ننگی تلواروں کو لے کر تمہاری طرف بڑھ رہا ہے، اور پھر اچانک ہی تم پر حملہ آور ہوگا اور تم میں سے ہر ایک کو قتل کر دے گا۔ تو جب یہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، حضرت علی فرماتے ہیں چند ایک لوگ آگے بڑھے، پہاڑی کی طرف دوڑے، اوپر تک چڑھے اور دور دور تک دیکھا کوئی قافلہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بھاگ کر نیچے واپس تشریف لائے، لوگوں کو بتایا کہ قافلہ کوئی نہیں ہے۔ پھر بھی سب نے کہا کہ یا رسول صادق و امین محمد، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں رہے، لیکن جو کچھ آپ نے کہہ دیا وہ حقیقت ہے اور سچ ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں آپ کو یہ کہتا ہوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہی لوگ کہ جو حضور علیہ السلام کو اس سے پہلے یہ کہہ رہے تھے آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا، اگرچہ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، ہمارے کان دھوکہ کھا سکتے ہیں، ہمارا دل و دماغ دھوکہ کھا سکتا ہے، اسی وقت وہ سارے کے سارے دشمن بن گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضور علیہ السلام پر آپ کے سگے چچا نے پتھر برسائے، آپ غمگین ہو کر انتہائی غمناک ہو کر واپس تشریف لائے۔ میں اس وقت بھی چونکہ آپ کی تربیت کے اندر تھا، آپ کی پرورش کے اندر تھا، میں آپ کے ساتھ آیا۔ جب حضور گھر پہنچے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میری سمجھ کے اندر نہیں آ رہا تھا کہ میں کس انداز کے ساتھ حضور علیہ السلام کو حوصلہ دوں۔ پھر اچانک حضور علیہ السلام کے ذہن کے اندر کوئی بات آئی، تھوڑی دیر آپ نے آرام فرمایا، پھر ایک نئے عزم کے ساتھ اٹھے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا فلاں 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 لوگوں کو، فلاں فلاں سرداروں کو گھر کے اندر بلاؤ اور میں ان کے لیے کھانا تیار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں ان کو بلا کر لایا، ان کو دسترخوان پر بٹھایا۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا، ان کو اسلام کی دعوت دی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے جب پھر اسلام کی دعوت دی، ان سب سرداران مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو بھی قبول نہ کیا، رد کر دیا۔ پھر آپ علیہ السلام غمگین ہو گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اب میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ حضور علیہ السلام کی میں حوصلہ افزائی کیسے کر سکتا ہوں، میں پیغمبر کے دل کے اندر سینے کے اندر ٹھنڈک کیسے پہنچا سکتا ہوں، میں پیغمبر کی آنکھوں سے برسنے والے آنسوؤں کو برہم کس طرح لگا سکتا ہوں۔ فوراً فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریش مکہ میں سے اگر آپ کی دعوت کو کوئی بھی نہیں قبول کرتا تو میں آپ کا چچا زاد بھائی علی آپ کی دعوت کو قبول کرتا ہوں۔ آپ کو کوئی کلمہ نہیں پڑھتا، میں علی آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے سامنے جب میں نے یہ بات رکھی تو آپ نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا۔ صاف کرنے کے بعد مجھے کلمہ پڑھایا۔ جب میں نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ نے مجھے قریب کیا، اپنے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر کہا کہ اے علی اب مجھے اتنا پتہ چل گیا ہے کہ جس کام کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے یہ کام انشاءاللہ آگے چلے گا، لوگوں کے دلوں کے اندر بیٹھے گا، لیکن اے علی اس بات کا خیال رکھنا تیرے باپ نے باپ سے پہلے اجازت لینا پھر اظہار اسلام کرنا۔
اگر تیرے باپ نے اجازت دی تو تب اسلام کا اظہار کرنا، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا باپ مجھے یہ کہہ کر تانا دے کہ میں نے آپ کو بیٹا پالنے کے لیے دیا تھا، نہ کہ اس لیے کہ تو اپنے اسلام میں داخل کر لے۔ حضرت علی فرماتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے اپنے باپ سے جب اس چیز کا اظہار کیا تو انہوں نے مجھے اس چیز کی اجازت دی، پھر میں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ تو یہ پہلے حضرت علی حضور علیہ السلام کی دعوت پر انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا۔ سب سے پہلے یہ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ حضرت علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے کے اندر صحیح بخاری شریف کی روایت، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فتح خیبر کے موقع پر کہ آپ نے اپنے صحابہ میں سے تمام صحابہ کے سامنے یہ ارشاد فرمایا کہ صبح کے وقت میں ایک ایسے انسان کو جھنڈا دوں گا کہ جس کے ہاتھوں اللہ ہمیں فتح نصیب کریں گے، اور اللہ وہ ایسا انسان ہوگا جس سے اللہ بھی محبت کرتے ہیں، میں رسول بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ صبح کا وقت ہوا، ہر صحابی کے دل کے اندر یہ خواہش تھی کہ یہ سرٹیفکیٹ ہمارے حصے کے اندر آ جائے کہ اللہ کے پیغمبر کی زبان سے یہ ہمیں تمغہ مل جائے کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول بھی ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ جس کو ہم جھنڈا دیں گے وہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے اور وہ بھی اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ اب یہ محبت کا سرٹیفکیٹ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جھنڈے کی صورت کے اندر کسی نہ کسی کے ہاتھ کے اندر آنا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت ہر ایک صحابی کے چہرے کی طرف دیکھا، ہر ایک کے چہرے کے اوپر یہی تھا کہ اللہ کے پیغمبر مجھے دیں گے تو میرے لیے یہ محبت کا تمغہ ملے گا۔ لیکن اچانک آپ نے فرمایا کہ حضرت علی کہاں ہیں؟ جب تشریف لائے آپ نے جھنڈا ان کو دیا، کیا پتہ چلا کہ حضرت علی وہ ہیں کہ جو اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ بھی حضرت علی سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول بھی حضرت علی سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ازالۃ الخفا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے اندر روایت نقل کی ہے، ازالۃ الخفا کے اندر حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب میں خدمت کیا کرتا تھا، آپ کی خدمت کے اندر ایک چوزا بھون کر لایا گیا، جب آپ کے سامنے دسترخوان پہ رکھا گیا تو آپ کی زبان سے یہ جملے نکلے کہ اے اللہ ایسے اپنی مخلوق میں سے ایسے انسان کو میرے پاس بھیج کہ جس سے تو محبت کرتا ہو اور تیری مخلوق میں سے وہ تیری بارگاہ کے اندر سب سے زیادہ محبوب ہو، تاکہ آج میرے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کر میرے ساتھ یہ بھونے ہوئے چوزے کو تناول کرے اور کھائے۔ روایات کے اندر آتا ہے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میرے دل کے اندر خیال آیا، چونکہ میرا تعلق انصار قبیلے کے ساتھ تھا، میں مدینے کا رہائشی تھا، مدینے والوں کے ساتھ میرا تعلق تھا، میرے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش آج انصار میں سے کوئی حضور کی خدمت کے اندر آ جائے اور میرے قبیلے، میرے خاندان اور مدینے والے کو لوگوں کو یہ اعزاز مل جائے کہ وہ اللہ کی مخلوق میں سے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی، جب میں گیا تو دیکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ میں نے حضور علیہ السلام کو بتایا، حضور نے فرمایا آ جاؤ۔ حضرت علی آئے، دسترخوان پہ چوزے کو تناول فرمایا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ خیال تھا کہ اللہ نے کہ پیغمبر نے دعا کی ہے اللہ سے اور میں آپ کی خدمت کے اندر موجود تھا، اب یہ یا تو اللہ جانتے ہیں، اللہ کے رسول جانتے ہیں یا میں جانتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر اس چیز کا اظہار حضرت علی سے نہ کریں، لیکن جب تناول فرما چکے کھانا تو پھر فرمایا کہ علی جانتے ہو تم میرے دسترخوان پہ کیوں آئے ہو؟ وہ کہا کہ نہیں، کہا تجھے بھیجنے والا میرا اللہ ہے، میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ تو جس سے اپنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس کو یہاں پر بھیج دے اور میرے ساتھ وہ کھانا تناول فرمائے تو اللہ نے تجھے بھیجا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ روایات کے اندر آتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جنت کا دنیا کے اندر ہر ایک انسان مشتاق ہوگا، ہر ایک کی چاہت یہ ہوگی کہ میں جنت کے اندر جاؤں، لیکن میرے صحابہ میں سے 3 صحابی ایسے ہیں کہ جنت ان کی مشتاق ہے اور وہ جنت چاہتی ہے کہ یہ 3 بندے میرے اندر آئیں۔ حضور نے فرمایا ان میں سے پہلا انسان جس کا نام علی ہے، دوسرا انسان جس کا نام عمار ہے، تیسرا انسان جس کا نام سلیمان ہے۔ یہ 3 میرے صحابہ میں سے ایسے انسان ہیں
دنیا کائنات کے اندر بسنے والا، آنے والا، جانے والا ہر انسان جنت کا مشتاق ہوگا، لیکن اللہ کی بنائی ہوئی جنت حضرت علی کی مشتاق تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ صحابی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ آپ کی پرورش کے اندر تھے، آپ کی تربیت کے اندر تھے، آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ کبھی کبھار حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے حضرت علی سے مزاح بھی فرما لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پہ کھجوریں تناول فرما رہے تھے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے روایت نقل کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ جب بھی کھجور تناول فرماتے اس کی گٹھلی حضرت علی کے سامنے رکھتے تھے۔ حضرت ابوبکر کو اشارہ کیا، وہ بھی کھجور تناول فرماتے گٹھلی حضرت علی کے سامنے رکھتے تھے۔ حضرت عمر کو اشارہ کیا، وہ بھی کھجور تناول فرماتے اور گٹھلی حضرت علی کے سامنے رکھتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں تناول فرما چکے، میں بات یہ کر رہا ہوں حضرت علی کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ ساتھ آپ حضرت علی سے مزاح اور محبت کس قدر فرمایا کرتے تھے۔ جب کھجوریں تناول فرما چکے تو آپ نے حضرت علی کو فرمایا کہ علی عجیب آدمی ہو، دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے کھجوریں ہماری تھی اور ساری خود ہی کھا گئے ہو، ہمیں کھانے کا موقع نہیں دیا، یہ دیکھو ساری کی ساری گٹھلیاں تیرے سامنے پڑی ہیں۔ حضرت علی مسکرا پڑے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کا انکار تو آپ بھی نہیں کرتے کہ آپ نے کھجوریں نہیں کھائیں، اس بات کا انکار تو نہیں کرتے؟ حضور نے فرمایا کہ بالکل نہیں، میں اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ کھجوریں میں نے نہیں کھائی ہیں، لیکن گٹھلیاں تو تیرے سامنے ساری کی ساری پڑی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ اگر محسوس نہ فرمائیں ایک بات عرض کروں، میں نے گٹھلیوں کے بغیر کھجوریں کھائی ہیں، آپ کی بات سے یوں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے گٹھلیوں سمیت کھجوریں کھائی ہیں۔ حضور علیہ السلام مسکرا پڑے، فرمایا کہ اے علی، اللہ نے آپ کے دماغ کے اندر اپنی علم و حکمت کو بھر دیا ہے، اور یہی بات ہے، یہی وجہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، جو علم مجھے دے کر بھیجا ہے اللہ تبارک و تعالی نے، وہ سارے کا سارا علم جو میرے سینے کے اندر محفوظ ہے اور میں قیامت تک ہر انسان کے اندر بانٹنے کے لیے آیا ہوں، میرے ذریعے سے تمہارے تک، تم سے آگے چلتا رہے گا۔ اس علم کا جو دروازہ ہے اے علی وہ تو ہے، جب تک کسی نے میرا علم حاصل کرنا ہو وہ تیرے علوم کو سمجھ نہیں لے گا، پڑھ نہیں لے گا، اس وقت تک علوم نبوت کو نہیں پہچان سکتا۔ میں نے شروع کے اندر عرض کیا سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارک، میں نے شروع کے اندر عرض کیا سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارک کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ آپ رجب المرجب کی 17 تاریخ کو بیت اللہ اور کعبۃ اللہ کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی۔ علماء محققین نے، محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ بیت اللہ کے اندر سوائے ایک صحابی کی، کسی بھی صحابی کی ولادت نہیں ہوئی۔ حضرت علی المرتضی کے فضائل اور بہت ہیں جو میں نے عرض کر دیے، لیکن یہ آپ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیقی فضیلت نہیں ہے، آپ کے اور بہت سے فضائل ہیں، یہاں تک کہ حضرت اسماء بنت عمیس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحابیہ جو جناب سیدنا صدیق اکبر کی زوجہ تھی، وہ فرماتی ہیں صحابہ مقام پر خیبر کے موقع پر حضرت علی کسی کام کے لیے گئے ہوئے تھے، واپس آئے، حضور علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، جب آپ پاس بیٹھے آپ نے اپنا سر حضرت علی کی گود کے اندر رکھا اور سو گئے۔ جب آپ سوئے تو آپ پر وہی نازل ہونا شروع ہو گئی، نازل ہوتی رہی، حضرت علی وہاں سے نکل نہ سکے، اپنا پاؤں اٹھا نہ سکے، لیکن جب آپ علیہ السلام کی وحی کا سلسلہ ختم ہوا تو حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ میری تو عصر کی نماز بھی رہتی تھی اور وہ دیکھو سورج تو غروب ہو چکا ہے، اب میں عصر کی نماز کیسے ادا کروں گی؟ سیدنا صدیق اکبر کی زوجہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے حضور کو دامن پھیلاتے ہوئے اللہ کے حضور سے مانگتے ہوئے یہ دعا خود اپنے کانوں سے سنی ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ اے اللہ یہ علی تیرے اور تیرے محبوب کی خدمت کے اندر مصروف تھا، اس وجہ سے عصر کی نماز وقت کے اندر نہیں پڑھ سکا، اس کے لیے سورج کو واپس لوٹا دے تاکہ یہ عصر کی نماز کو پڑھ سکے۔ حضرت اسماء بنت عمیس کہتی ہیں میں نے خود دیکھا کہ سورج واپس پلٹا ہے اور وہ جو ٹیلے جو پہاڑ کے ٹیلے تھے جو جن پر روشنی پہلے نہیں تھی لیکن
پیغمبر کی دعا کے بعد پھر وہ روشن ہوئے، حضرت علی نے نماز پڑھی، اس کے بعد سورج دوبارہ اپنے مقام کی طرف پہنچا اور غروب ہوا۔ یہ حضرت علی کے اپنے فضائل ہے جس کے لیے واپس سورج آیا ہے۔ لیکن یہ بات رکھیے، تحقیقی بات یہ ہے رجب المرجب کے مہینے کے اندر آپ کی ولادت ہوئی ہے، لیکن علماء محققین نے لکھا ہے بیت اللہ کے اندر نہیں ہوئی۔ آگے بہت سے فضائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیغمبر علیہ السلام کے اس فرمان کی وجہ سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ آپ نے جو یہ فرمایا تھا کہ اے علی جو تجھ سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، میں پیغمبر بھی اس سے محبت کروں گا، جو تجھ سے بغض رکھے گا اللہ بھی اس سے بغض رکھے گا، اور میں محمد بھی اس سے بغض رکھوں گا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔